السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر بات کریں پری مونسون کے جو موجودہ سلسلے تھے، وہ تقریباً پاکستان کے زیادہ تر جو علاقے ہیں وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگر بات کریں آج سوموار کے روز کی، تو تقریباً پاکستان کے تمام تر علاقوں پر آج موسم صاف اور خشک رہے گا، اور آنے والے 12 سے 24 گھنٹے اس کی جو شدت ہے اس میں کافی حد تک جو اضافہ ہے گرمی کی شدت میں وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگر بات کریں مغربی سلسلے کے حوالے سے، تو شمالی پنجاب سمیت وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت کشمیر، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں پر بارش کا سبب بننے والے تمام تر جو مغربی سسٹم ہے وہ اس وقت پاکستان سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگر بات کریں آنے والے دنوں پر موسم کے حوالے سے، تو 28 جون 2024 تک تقریباً ملک کے تمام تر علاقوں پر موسم صاف رہے گا، خشک رہے گا اور شدید گرم رہے گا۔ گرمی کی یہ تیسری لہر ہے جو کہ پاکستان میں داخل ہو رہی ہے آج سوار کے دن سے۔ اس دوران یہ 3 سے 4 روز 28 سے 29 جون تک تقریباً پاکستان کے تمام تر علاقوں پر جو درجہ حرارت ہے وہ 45 سے 50 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بارشوں کے حوالے سے بات کریں، یا پری مونسون کا جو سلسلہ ہے وہ 28 جون شام سے پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا، جو کہ جولائی کے مہینے میں بھی پاکستان میں مختلف جگہ پر مختلف ٹائم پر اچھی بارشوں کا سبب بنے گا۔ جولائی کے مہینے میں ہی مونسون 2024 کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر آپ کو یہاں پر سیلابی صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ 2023 میں بھی جو ستلج ہے اور دریائے راوی ہے، یہاں پر جو صورتحال تھی بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اگر 2024 کی بات کریں تو دریائے ستلج بڑا زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے بیلٹ کے اوپر بہت زیادہ گاؤں آبادی ہے، زمینیں بہت زیادہ ہیں، اور وہاں پر چاول کی جو کاشت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر بات کریں آنے والے دنوں کی، تو مونسون کے دوران جولائی اور اگست کا جو مہینہ ہے یہ سیلابی صورتحال پیدا کرے گا۔ کن کن علاقوں کو متاثر کرے گا؟ اس کے بیلٹ کے اوپر جتنے علاقے موجود ہیں، اگر ستلج کی بات کریں تو ہیڈ گنڈا سنگھ سے لے کر بہاولپور تک جتنے علاقے اس میں موجود ہیں یہ سارے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جو محکمہ موسمیات کی رپورٹ ہے اس کے مطابق آپ سے یہ خبر جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں اس سال 2024 میں بھی معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہونے کے لیے جا رہی ہے، جس کے سبب بھارت میں جو راجستھان ہے وہاں سب سے زیادہ بارش ہوگی، کیونکہ وہ ذرا اونچلے جگہ پر ہے، اور ہمارے جو مین دریا ہے وہ اسی علاقے سے ہو کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا جتنا پانی ہے وہ سارا دریائے ستلج اور راوی میں داخل ہوتا ہے، جس کے بعد ہمیں ہر سال جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وجہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ جیسے ہی 28 جون کے بعد جولائی کا آغاز ہوگا، تو پری مونسون کے جو سلسلہ ہے وہ پاکستان میں اچھی بارشوں کا سبب بنے گا۔ معمول سے زیادہ بارشیں پاکستان میں ریکارڈ کی جائیں گی۔ اس دوران اگر بات کریں پنجاب کے حوالے سے، شمالی پنجاب، وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں پر شدید بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں، پاکستان میں سب سے زیادہ جو بارشیں ہیں وہ بلوچستان میں ریکارڈ کی جائیں گی سب سے زیادہ۔ اس کے بعد پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت کشمیر کے علاقوں پر جو ہے وہ معمول سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی۔ اگر بات کریں اگست کے مہینے کی، تو جولائی اور اگست کے جو مہینے ہیں بڑے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسی دوران جو مونسون ہے جو وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی دوران ہی بارشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بات کریں مئی اور جون کے حوالے سے، تو آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ پری مونسون کی بارشیں نظر نہیں آئی۔ اس سال 2024 میں گرمی کی شدت میں بھی پچھلے 5 سال سے زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ گرمی کے تمام تر ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اور اس کے بعد بارشوں کی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہے۔
جیسے جیسے کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی ہے کہ جو پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے دریائے راوی اور دریائے ستلج کے بیلٹ کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں وہ اپنا بندوبست پہلے ہی کر لیں۔ آپ کے آس پاس جتنے بند ہیں اپنی مدد آپ کے تحت اس کو مضبوط کریں، اور ہو سکے تو جولائی اور اگست کے مہینے میں ان علاقوں سے دور چلے جائیں، اپنے جو جانور ہیں ان کو محفوظ کریں، کیونکہ 2023 میں جب ستلج میں سیلاب آیا تھا تو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ جانوروں کی صورت میں ہمیں نظر آیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کا سامان، اس کے علاوہ لوگوں کی فصلیں ہیں وہ ٹوٹلی تباہ ہو گئی تھی، کیونکہ دریائے ستلج کی اگر بات کریں تو یہ بڑا زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس پہ ہی سب سے بڑے جو ڈیم ہیں وہ بھارت میں بنائے گئے ہیں، اور جب وہ ڈیم فل ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لاکھوں کیوسک جو پانی ہے وہ اس دریا میں چھوڑا جاتا ہے، جس کے بعد صورتحال کافی زیادہ نازک ہو جاتی ہے، اور پاکستان کے جتنے ادارے ہیں ان کو جو وقتی طور پر اس کو جو سنبھالنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم جیسے ہی ان اداروں کی طرف سے بھی کوئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ اس کے شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اپنے کسی علاقے، کسی شہر کا موسم کا جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام میسج کریں۔